انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ آج شامل گفتگو ہیں پاکستان کے سابق صدر ممنون حسین صاحب۔ ممنون حسین صاحب، بہت بہت شکریہ انڈیپینڈنٹ اردو کا اپنا وقت دینے کے لیے۔ اٹس اے پلیجر۔ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک طرف پورے 5 سال تک صدر پاکستان کا پروٹوکول اور اب ایک عام آدمی کی زندگی، کتنا فرق محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو کوئی خاص فرق محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ بہرحال میں پہلے تو ایک عام آدمی ہوں نا، اس کے بعد میں صدر ہوا تھا، تو مجھے تو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ وہ جو عہدہ تھا جب تک اس پر تھے تو اس عہدے کے اپنے کچھ تقاضے تھے، کچھ اپنے پروٹوکولز تھے، اور اب ایک عام آدمی کی حیثیت سے مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ ایک فرق محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی بہت زیادہ محسوس نہیں ہوتا اس بات کا۔ ایک سوال ہے کہ مختلف سیاستدان اور تجزیہ کاروں کی رائے میں نواز شریف کا سیاسی کریئر ختم ہو چکا ہے، آپ آج بھی نواز شریف کو اسی طرح سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل، نواز شریف کو میں کل بھی اپنا لیڈر سمجھتا تھا، آج بھی اپنا لیڈر سمجھتا ہوں، اور اسی طرح سے سپورٹ کرتا ہوں، اسی طرح سے میرا ساتھ ان کے ہے جو کہ پہلے تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور نواز شریف کا کیریئر جو لوگ کہتے ہیں ختم ہو گیا، میرے خیال سے وہ غلطی پر ہیں۔ نواز شریف کا سیاسی کیریئر کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ لوگ غلط فہمی میں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ نواز شریف، شہباز شریف یا ان کے بچوں میں سے کسی کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ بھئی نصیحت تو یہی کی جا سکتی ہے کہ ہمیشہ صاف ستھرے طور پر سیاست کریں، اور کوئی کسی قسم کی غلط کاموں میں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں، تو انشاءاللہ پراسپر کریں گے، کوئی بھی ہو وہ، کیونکہ حق جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا کے رہتا ہے، اور یہ بے ایمانی جو ہوتی ہے نا، وہ کبھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں ہر ایک سیاستداں کو یہی نصیحت کروں گا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اسی دائرے کے اندر جو کچھ ان کے پاس ہے اپنے آپ کو مینیج کریں، اور بے ایمانی کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ کہ ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ان کے کاندھے پر ہے، تو انہوں نے ایمانداری اور صحیح طریقے سے اس راستے پہ چلنا ہے، اور کسی قسم کی غلط کاری سے بچنا ہے۔ اچھا، نواز شریف کو کیا نصیحت کریں گے؟ نواز شریف کو میں کیا نصیحت کروں گا؟ نواز شریف سے تو میں نصیحتیں لیتا رہا ہوں۔ نواز شریف کا جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کل بھی میرا لیڈر تھا، آج بھی میرا لیڈر ہے، تو میں اپنے لیڈر کو کیا نصیحت کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ وہ مجھ سے اگر کوئی میری رائے مانگیں یا پوچھیں تو میں اپنی رائے دے دوں۔ نواز شریف تو بہت سمجھدار آدمی ہیں، اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی 2-4 بڑی کوالٹیز ہیں ان کے پاس۔ ایک تو یہ کہ وہ خدا ترس آدمی ہے، خوف خدا رکھنے والا آدمی ہے، اور یہ کہ لوگوں کا خیال رکھنے والا آدمی ہے، اپنے ساتھیوں کا، اور بہت سمجھداری کے ساتھ معاملات کو لے کے آگے چلنے والا آدمی ہے۔ نواز شریف بہت سمجھدار آدمی ہے۔ تو شہباز شریف کو کوئی نصیحت دینا چاہیں گے تو کیا ہوگی؟ شہباز شریف نے تو اپنے آپ کو منوایا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مجھے بتایا گیا، میں چائنا میں تھا، تو ان کے ایک نائب وزیر اعظم ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ جب چائنا کی حکومت کوئی کام تیز کرنا چاہتی ہے تو وہ ان کے دم میں لگا دیتی ہے تاکہ اس کام کو جلدی آگے بڑھایا جائے۔ تو اس کے بعد میں 4 مرتبہ چائنا گیا، اس کے بعد میں پھر ایک مرتبہ میرا جانا ہوا، تو مجھے پتہ لگا کہ اب لوگ ان کی بات نہیں کرتے بلکہ اب شہباز کی بات کرتے ہیں، شہباز اسپیڈ۔ وہ کہتے ہیں جس کام کو تیز کرنا ہو تو وہ شہباز اسپیڈ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو شہباز شریف تو ایک جن آدمی ہیں کام کرنے کے معاملے میں، اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ پنجاب کو کتنی ترقی دی اور کتنا اچھے کام کیے پنجاب میں۔ مریم نواز پر نون لیگ کی کافی بڑی ذمہ داری ہے، ان کو اگر کوئی ایک خاص نصیحت کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ کہ ان کی تو سیاسی زندگی ابھی شروع ہوئی ہے، اور ابھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں اور کس طرح سے اپنی سیاسی زندگی میں وہ ہینڈل کرتی ہیں اس کو۔ تو ابھی دیکھ کے پھر اس کے بعد پتہ لگے گا کہ وہ آیا وہ کس طرح کی کامیابی ان کے حصے میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ ابھی تک تو وہ کامیاب ہیں بہرحال۔ کیا حسن اور حسین نواز کو پاکستان واپس آ کر اپنا کیس لڑنا چاہیے؟
اصل میں حسن اور حسین جو ہیں وہ سیاست میں نہیں ہیں، وہ تو پیورلی بزنس میں ہیں، اور وہ دونوں باہر بزنس کرتے ہیں، تو پاکستان آنے کا ان کا ضروری نہیں ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی جب یہ مشرف نے جب اقتدار پہ قبضہ کیا تھا تو اس زمانے میں ایک مرتبہ میں جدہ گیا تھا، تو میری حسین نواز سے ملاقات ہوئی تھی، تو حسین نواز نے کہا تھا کہ اب میں پاکستان میں کاروبار نہیں کروں گا، میں باہر ہی کاروبار کروں گا۔ میں نے بہت نصیحت حاصل کر لی، تو وہ ان کا ارادہ یہی ہے کہ وہ باہر کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال پاکستان ان کا وطن ہے، وہ جب آئیں پاکستان آئیں، اور جب چاہیں پاکستان سے چلے جائیں، اور جہاں چاہیں وہ کاروبار کریں۔ آپ گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں اور سیاست کے حوالے سے مطالعہ بھی کرتے رہتے ہیں، پاکستان کی سیاست کو سمجھتے بھی ہیں۔ اس وقت پاکستان کے سیاسی موسم کو، سیاسی ماحول کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت کا جو سیاسی ماحول ہے وہ بڑا دگرگوں ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماحول کو ٹھیک کرے۔ ابھی ماحول ٹھیک نہیں ہے، سیاسی جو سرگرمیاں ہیں وہ ایک تو یہ کہ اس کے جو نتائج ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ معاشی طور پہ پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور دوسرے معاملات میں بھی پاکستان پیچھے چلا گیا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے اور لوگوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اچھے کام کریں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔ ابھی تک جو ہے جو اس حکومت کا پرفارمنس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم اس کی تعریف کر سکیں یا اس کو پسند کریں۔ وہ غیر پسندیدہ ابھی تک کا پرفارمنس ہے اس حکومت کا۔ ممنون حسین صاحب، آپ آئیڈیلسٹ ہیں، آپ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایمانداری سے سیاست کرنی چاہیے، لیکن مسلم لیگ نون جو آپ ہی کی پارٹی ہے اس میں کافی لوگوں پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جو سیاسی قیادت ہے، یعنی کہ جو لیڈرشپ ہے، اس پر الزامات ہیں جس کے وہ کیسز بھی بھگت رہے ہیں، اور لیڈرشپ اس وقت جیل میں بھی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی توقعات پر پارٹی نے کام کیا ہے؟ پارٹی اتر پائی ہے آپ کی توقعات؟ نہیں، اصل میں زیادہ تر کیسز جو ہیں ان میں سمجھتا ہوں کہ الزامات زیادہ لگائے گئے ہیں اور غیر ضروری طور پہ لگائے ہیں۔ مثال کے طور پر رانا ثناء اللہ کو انہوں نے پکڑا ہے آپ کہ وہ منشیات کا کاروبار کرتا تھا۔ اب بتائیے کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ رانا ثناء اللہ منشیات کا کام کرے گا؟ اس کی گاڑی سے منشیات بھی نکال دیں یا پتہ نہیں کیا کیا کر دیا۔ اور جیسے کہ اس کے علاوہ جیسے شاہد خاقان عباسی ہیں، آپ اس کو دیکھیں کہ بھائی اس کو ایل این جی کے معاملے میں گرفتار کیا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایل این جی کو پاکستان میں اس سے زیادہ سمجھنے والا آدمی کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ کہ اس کو بٹھائیں اور بیٹھیں خود اپنے اس سے بحث کریں کہ اس نے کیا اس میں بدعنوانی کی ہے، تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب الزام تراشی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اکثر مسلم لیگ کے لوگوں پہ الزام غلط لگائے گئے ہیں۔ اب یہ کہ جن پہ اگر الزام، کیونکہ اس لیے کہ بہرحال مسلم لیگ کے لوگ بھی انسان ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو بھگتنا پڑے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر کیسز میں غیر ضروری طور پر ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں۔ تو فن کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا کرنا پسند کرتے ہیں فارغ وقت میں؟ ذمہ داریاں تو بس گھریلو ہی ہیں، اور میں عام طور پر اپنا وقت جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے میں لگاتا ہوں یا لوگوں سے ملنے میں، اس میں میرا وقت لگ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور خاص ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ تو کس قسم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں عام طور پر؟ میرے خیال سے ہر قسم کی کتابوں کا، خاص طور پہ اردو ادب، اور اس کے علاوہ سیاست، پھر اس کے علاوہ بھی فکشنز وغیرہ جو بھی ہیں، بہرحال جو بھی کتاب اچھی لگتی ہے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں۔ فلمیں دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں؟ کوئی ایسی اداکارہ جو پسندیدہ رہی ہو، اور کیوں؟ اب میں فلمیں نہیں دیکھتا، ایک زمانے میں شوق تھا بہت اور فلمیں دیکھتا بھی تھا، لیکن اب مجھے کوئی اتنا زیادہ شوق نہیں ہے فلمیں دیکھنے کا۔ اداکارہ تو پرانے زمانے کی جو تھیں اداکارائیں، جس میں مدھوبالا اور نرگس سر فہرست تھیں، ان کو میں بہت پسند کرتا تھا، اور ان کی ایکٹنگ کو بھی، اور جو بھی ان کی فلمیں تھیں وہ میں اکثر دیکھا کرتا تھا۔ پاکستان کے سابق صدر، بلکہ پاکستان کے 12ویں صدر ممنون حسین صاحب انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ شامل گفتگو تھے۔ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔